لیسن نمبر 77 سورۃ المائدہ آیت نمبر 94 سے لے کر 108 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالیٰ۔ لیبلونکم میں دو تاکیدیں ہیں، شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون مشدد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا، اللہ ضرور بضرور تمہیں آزمائے گا۔ لیبلونکم اللہ، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ، بشیء، ساتھ کچھ چیزوں کے، من الصید، شکار میں سے، یعنی شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ تنالہ، پالیں گے اس کو یا پہنچ سکتے ہیں اس کو، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، یعنی تمہارے ہاتھوں کو وہ شکار پہنچ جائے گا۔ ورماحکم، اور تمہارے نیزے، یعنی وہ شکار تمہاری پہنچ میں ہوگا، تمہاری ہاتھوں کی پہنچ میں یا تمہارے نیزے کی پہنچ میں۔ ہاتھوں کی پہنچ میں کون سا شکار ہوتا ہے؟ جو چھوٹا ہو یا زمینی شکار ہو، اور نیزوں کی پہنچ میں دور رہنے والا شکار ہوتا ہے۔ لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، من یخافہ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، غائبانہ طور پر۔ اللہ تمہیں آزمائے گا شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے، تاکہ اللہ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے، حد سے بڑھے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، تو اس کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے بہت دردناک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اللہ انہیں آزمائے گا تاکہ فرما بردار اور غیر فرما بردار دونوں طرح کے لوگوں کا پتہ چل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اس لیے نازل فرمائی کہ صحابہ کرام پر شکار کی پابندی تھی حالت احرام میں، یعنی محرم شکار کے لیے نہ کسی دوسرے کو کہہ سکتا ہے، نہ شکار کی طرف یا شکار کرنے کے لیے کسی کو اشارہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پابندی تھی، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیت میں بھی آئے گا کہ احرام پہنا ہوا شخص شکار نہیں کر سکتا، یا پھر حدود حرم میں اگر کوئی شخص ہے تو وہ شکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے۔ اب صحابہ کرام حدیبیہ کے موقع پر احرام کی حالت میں تھے اور شکار کی ان پر پابندی تھی۔ شکار ان کے ہاتھوں کی پہنچ پہ تھے یا پھر نیزے کی پہنچ میں تھے، یعنی اتنے سارے شکار ان کو نظر آ رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پابندی تھی۔ اور یہ پابندی کچھ یوں ہے کہ محرم شکار کے لیے نہ کسی دوسرے سے کہہ سکتا ہے، نہ شکار کی طرف یا شکار کرنے کے لیے کسی کو اشارہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی شکار میں کسی طرح کی مدد کر سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی غیر محرم نے شکار کیا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جس نے احرام نہیں پہنا ہوا، اگر اس نے شکار کیا ہے تو وہ اس میں سے کھا سکتا ہے۔ اب اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حدیبیہ کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے احرام باندھا، صرف میں نے نہیں باندھا۔ ابو قتادہ جو تھے صرف انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا، باقی سارے صحابیوں نے احرام باندھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں صرف میں نے احرام نہیں باندھا تھا، میرے ساتھیوں نے راستے میں ایک جنگلی گدھا دیکھا،
نیل گائے دیکھی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں اپنی جوتی سینے میں مشغول تھا، لیکن انہوں نے مجھے نہ بتایا، اگرچہ وہ چاہتے تھے کہ میں اسے دیکھ لوں۔ اچانک میں نے نظر اٹھائی تو نیل گائے کی طرف نظر پڑی۔ میں گھوڑے پر زین کس کر اس پر سوار ہو گیا اور جلدی میں کوڑا اور نیزہ لینا بھول گیا۔ گھوڑے پر بیٹھ گئے لیکن اپنا کوڑا اور نیزہ اٹھانا بھول گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا کر دے دو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کام میں تمہاری کچھ مدد نہیں کریں گے۔ کیوں منع کیا صحابہ کرام نے؟ کیونکہ محرم پر شکار کرنے کی پابندی تھی، اور اسی طرح سے اگر کوئی شکار کرنے جا رہا ہو تو اس کی ہیلپ بھی نہیں کر سکتے تھے، مدد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کام میں تمہاری کچھ مدد نہیں کریں گے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، خیر میں نے اتر کر کوڑا اور نیزہ پکڑا اور پھر میں سوار ہو گیا۔ پھر میں اس گدھے پر حملہ آور ہوا اور نیزہ چبو کر اسے روک دیا۔ میں نے پھر ان سے مدد طلب کی، انہوں نے پھر میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ الغرض ہم سب نے اس میں سے کھایا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا۔ میں نے کہا کہ ہم نے ایک جنگلی گدھے کا شکار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے شکار کیا تھا یا حملہ کرنے کو کہا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا یا کسی قسم کی مدد کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو کہ احرام باندھے ہوئے تھے کہا کہ تم بھی اسے کھا سکتے ہو۔ پھر پوچھا کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی ہے؟ میں نے دستی پیش کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کر کھایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں اسی پابندی کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کچھ یوں کر رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے۔ یعنی شکار تمہارے ہاتھوں کی پہنچ میں بھی ہوگا اور تمہارے نیزے کی پہنچ میں بھی ہوگا، تم بآسانی اس کو شکار کر سکتے ہوگے، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ سے بن دیکھے ڈرنا ہی اصل ڈرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ تو صرف انہی کو ڈرا سکتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو اسے بڑی بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے گا اور جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، ایسے شخص کو مغفرت کی اور اجر کریم کی خوشخبری دے دو۔ تو اللہ سے بن دیکھے ڈرنا ہی اصل ڈرنا ہے۔ اب یہ شکار ان کے اتنے قریب تھا کہ چاہتے تو ہاتھوں سے پکڑ لیتے، چاہتے تو نیزوں کے ساتھ مار لیتے، لیکن چونکہ ان پر پابندی تھی، انہوں نے اس پابندی پر پورا اتر کر دکھایا۔ بنی اسرائیل کو بھی آزمایا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سبت والوں کو منع کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تو ہیلا کیا تھا اور کس طریقے سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو انسان جس چیز کے کرنے میں قادر ہو، جس سے اس کو روکا گیا ہو، تو اس سے رکنا بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا ہے لیکن انسان اس کو کرنے پر قادر ہے، اگر وہ رک جاتا ہے تو وہ بہت بڑی نیکی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہم سب کو آزادی دی ہے، ہمیں اچھا اور برا بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہم سب کو آزادی دی ہے نا، خود مختاری دی ہے، پھر اس کے بعد اچھا برا بتایا ہے کہ اب بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے۔ جتنی بھی آپ کے پاس آزادی ہے، خود مختاری ہے،
سہولتیں ہیں، جہاں یہ نعمت ہے نا وہاں یہ آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب انسان کیا کرتا ہے، اور یہی اصل امتحان ہے کہ پورا اختیار ہو برائی کرنے پر، لیکن انسان خود کو برائی سے بچائے۔ کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ برائی، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے خود کو بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ پر مومنوں کے لیے ایک امتحان رکھا تھا۔ اچھا، مقصد شکار سے روکنا نہیں تھا، بلکہ تربیت کرنا تھا کہ نافرمانی اور برائی کے موقع پر خود کو کیسے روکنا ہے، اللہ پر کیسے بالغیب ایمان لانا ہے۔ دیکھیں، ایک چیز سامنے نہ ہو تو رکنا آسان ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کو مطلوب بھی ہے، پسند بھی ہے، وہ سامنے آ جائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روکا ہو تو اس پر رکنا بہت بڑے صبر کی بات ہے۔ ایسے کئی نافرمانی کے کھلے موقع ہماری زندگیوں میں بھی آتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں بہکنے سے، بھٹکنے سے بچا، اللہ تو ہمیں گناہ سے دور کر دے، کیونکہ اس وقت وہ گناہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے وہ مواقع موجود ہوتے ہیں کہ آپ اس غلطی کو کر جائیں۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ فلاں ملک میں رہ کر ایمان بچانا مشکل ہے، لیکن جس کو بچنا ہوتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ اصل چیز نیت اور ارادہ ہے، ایمان ہے، تقوی ہے۔ تو ہر معاملے میں انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، شکار ویسے حرام نہیں ہے، لیکن احرام کی حالت میں حرام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی یہاں شکار سے روکنا نہیں چاہ رہے، پر روک کر تربیہ کرنا چاہ رہے کہ جب آپ ایک حلال چیز سے رک سکتے ہو تو جو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس سے تو روکنا آسان ہوگا۔ پھر ویسے آپ دیکھیں تو انسان کا ہر معاملے میں امتحان ہے، نکاح میں امتحان ہے، اسی طرح سے عبادات میں امتحان ہے، آپ روزہ رکھیں اس میں امتحان ہے، آپ نماز پڑھیں اس میں امتحان ہے، آپ کوئی لین دین کا معاملہ کریں اس میں امتحان ہے، باقی کوئی تعلقات کے معاملات ہیں اس میں بھی امتحان ہے، اولاد کی تربیت ایک بہت بڑا امتحان ہے، تنگی ہے تو امتحان ہے، وسعت ہے تو بھی امتحان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے وسائل اور اپنی طاقتوں کا کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے تو بہت سے لوگ لوگوں سے ڈر کر غلط کام چھوڑتے ہیں۔ زیادہ تر آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے، بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو اللہ سے ڈر کر غلط کام چھوڑتے ہوں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیمرے لگے ہوتے ہیں تو صحیح سے کام کرتے ہیں، تو ان کو ڈر اللہ کا تھوڑی نہ ہے، وہ تو ان کیمروں سے ڈر کے اور وہ کیمرے دیکھنے والے انسانوں سے ڈر کے اپنے آپ کو سیدھا رکھے ہوئے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے۔ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، سورہ یوسف میں آئے گا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی کھلی دعوت دی تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈر کر یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حالانکہ وہ اگر یہ غلط کام کر لیتے تو عزیز مصر کی بیوی ان سے خوش ہوتی، ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھل جاتے، ان کے تو عیش ہو جاتے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی کو منع کرنے سے اب کتنے مسئلے مسائل سامنے آئیں گے، اور آپ پڑھیں گے کہ وہ جیل میں ڈال دیے گئے، انہی پر ہی زنا کا الزام لگا دیا عزیز مصر کی بیوی نے، یعنی زندگی بالکل ہی بدل گئی۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہاں اس آیت میں جو سبق دیا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے
کہ ایمان والوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ کرتا ہی رہے گا اور ضرور بضرور کرے گا. اور ان کے سامنے بہت سے ایسے موقع ہوں گے کہ جس میں ان کو ان چیزوں سے خود کو بچانا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا کہا ہے. ایسے بہت سے مواقع ہوں گے جس میں وہ اس غلط کام کو بآسانی کر سکتے ہوں گے, اس منع کیے ہوئے کام کو بآسانی کر سکتے ہوں گے, لیکن اس وقت ان کا اس کام سے رک جانا جس پر ان کو قدرت تھی پر اللہ نے روکا تھا, وہ رک جاتے ہیں تو بہت بڑی نیکی ہے. اور یہ آزادی دے کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آزمایا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کتنے وسائل ہیں, کتنی نعمتیں ہیں. اگر وہ سب اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہو رہی ہیں تو الحمدللہ, لیکن اگر یہ قدرتیں, یہ طاقتیں, یہ وسائل, یہ نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہی ہیں تو جواب دینا پڑے گا. اب آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ کی سہولت ہی ہم دیکھ لیں, یا یہ اسمارٹ فون جو ہے اس کی سہولت کو آپ دیکھ لیجئے. ٹیکنالوجی کی اور بہت ساری چیزیں جن کو آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں, ان سے آپ دین کو پھیلا سکتے ہیں, آپ اس سے بہت سارے پازیٹیو کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ٹیکنالوجی, اگر یہ وسعتیں, یہ وسائل غلط چیز میں استعمال ہو رہے ہیں تو ایک کلک پر ہی تو اس غلط کام کو کرنا کیا ہے, کوئی مشکل بات تو نہیں. لیکن خود کو بچانا, اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرنا, اپنے رب سے بن دیکھے ڈرنا, تو ہی انسان پیور زندگی گزار سکتا ہے. آج آپ کے ساتھ ہر وقت کوئی نہیں لگا رہے گا جو آپ کو برائی سے بچاتا ہے. ہمیں خود اپنی حفاظت کرنی, اپنی نظروں کی حفاظت کرنی, ہر عضو کی حفاظت کرنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, کوئی شخص اگر مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دے تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور زیادہ تر گناہ انہی عضو سے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں, زبان کی تباہ کاریاں دیکھ لیں, اور جو شرمگاہ سے اٹھنے والے فتنے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا آپ کو ایک پیور زندگی دیتا ہے. الحمدللہ, اس بات کا احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر انسان کے دل سے وہ سارے ڈر نکل جاتے ہیں جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے. پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا, وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. پھر وہ ہر غلط کام سے پہلے سوچتا ہے. اور یہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو جو کوئی زیادتی کرے, حد سے بڑھے, پتہ ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے مجھے روکا ہے لیکن پھر بھی کرے, تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. عذاب علیم ہے, درد دینے والا عذاب. کیوں عذاب علیم کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ دیتے فَلَهُ عذاب تو اس کے لیے عذاب ہے, لیکن فَلَهُ عذاب علیم اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کو سزا بھی ملے گی تو اس میں درد ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اس نافرمانی کا نتیجہ عذاب علیم ہے. وہی بات جو ہم پچھلی تفسیر میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود بھی انسان اللہ کا رزق کھائے تو وہ رزق کھانا بھی اس کے لیے وبال بنے گا. ان نعمتوں کو, ان صلاحیتوں کو انسان غلط چیزوں میں استعمال کرے تو پھر وہ اس کے لیے وبال بنے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تقتلوا, نہ تم قتل کرو الصیدہ, شکار کو. الصیدہ سے مراد یہاں پر خشکی کا شکار ہے. بحری شکار بھی ہوتا ہے یعنی سمندر کا شکار بھی, لیکن آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ جو بھی احرام کی حالت میں ہے اس کے اوپر سمندر کا شکار حلال ہے, لیکن خشکی کا شکار حرام ہے. اسی لیے الصیدہ سے مراد کیا ہے؟
خشکی کا شکار. اور صید کہتے ہیں وہ جانور جو حیوان ہو، خشکی پر رہتا ہو، جو کھایا جا سکتا ہو اور وحشی ہو. ٹھیک ہے، یہ چار باتیں اگر آپ یاد رکھ لیں الصیدہ سے ریلیٹڈ، کہ الصیدہ سے مراد وہ جانور ہے جو حیوان ہو، نمبر 2 خشکی پر رہتا ہو، نمبر 3 جو کھایا جاتا ہو، اور نمبر 4 وحشی ہو. وحشی ہو مثلا نیل گائے، ہرن وغیرہ، یا مرغا بھی، جس کو باقاعدہ ہنٹ کیا جاتا ہے، شکار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم قتل کرو شکار کو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم حرم احرام کی حالت میں ہو. واو یہاں پر حالیہ ہے، اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو. اور ایک دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے اس حصے کا وَأَنْتُمْ حرم کا، اس حال میں کہ تم حرم میں ہو. ٹھیک ہے، حرم کے 2 معنی ہو جائیں گے، ایک حالت احرام جس میں نیت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا حدود حرم کے اندر. وَأَنْتُمْ حرم کا ایک معنی کیا ہوگا؟ حالانکہ تم حالت احرام میں ہو، اور دوسرا معنی کیا ہوگا؟ اس حال میں کہ تم حرم میں ہو، حدود حرم میں ہو، اب تم شکار نہیں کر سکتے. تو حالت احرام یا حدود احرام میں شکار نہیں کیا جا سکتا. البتہ چند جانوروں کو حالت احرام میں مارنا مستثنا ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 موذی جانور ایسے ہیں جنہیں حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے: کوا، چیل، بچھو، چوہیا اور باولا کتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ 5 ایسے موذی جانور ہیں جنہیں حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے. اور حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے، دوسرا معنی کیا ہوگا؟ حالت احرام میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے، جس میں کوا، چیل، بچھو، چوہیا اور باولا کتا.